سوال یہ ہوگا کہ ایک ممبر کی غیر موجودگی میں یہ اجلاس ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں آئین اس کے اوپر خاموش ہے، آئین میں انہوں نے نہیں لکھا کہ جو پہلا اجلاس ہوگا، کیونکہ اس میں آئینی بینچ کے سربراہ ہوگا ہی نہیں، اس کا تقرر ہی نہیں ہوا ہوگا، تو پہلا اجلاس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے بغیر ہوگا اور اس کے بعد اگلے سے پھر آئینی بینچ کے سربراہ بیٹھے گا۔ اچھا یہ حکومت جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ آئین میں کسی چیز کا مطلب حکومت نہیں بتاتی، آئین میں کیا لکھا ہے اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے، وہ حکومت نہیں کرتی اس طرح سے زبانی کلامی۔ جو بات کیٹیگوریکل آئین میں لکھی ہوئی ہے، جو نہیں لکھی ہوئی تو اس کا کیا ہے پھر سپریم کورٹ بتائے گی، وہ حکومت نہیں بتائے گی۔ پہلا سوال کہ یہ اجلاس ایک ممبر کے بغیر ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آیا کہ یہ جو وسیم ملک صاحب نے ایک پوائنٹ بتایا کہ اس پہ نئی ترامیم بھی خاموش ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے ججز کے نام کون تجویز کرے گا، کیا یہ ممبران کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کریں گے؟ پھر اس کے علاوہ شہر اقتدار میں سعد رسول صاحب کے ساتھ تفصیل سے میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ بڑا زبردست کل ایک ماحول بننے والا ہے، یعنی کل 12 ممبرز بیٹھے ہوں گے اور اگر اس بار کو کراس کر لیا جاتا ہے کہ نہیں اجلاس ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 12 میں سے 7 ممبر 7 کی اکثریت چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب یہ ایک پیج پر ہوں گے، اور جس پیج پر یہ ہوں گے تو تحریک انصاف کے 2 ووٹ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب بھی انہی کے ساتھ جائیں گے، تو یہ 5 ہو جائیں گے۔ چھٹا نام ہے امین الدین خان صاحب کا۔ امین الدین خان صاحب جن پہ نون لیگ کو بہت زیادہ اعتماد ہے، جن کو نون لیگ پہ ان کے بہت مان ہے، قاضی فائزہ کی وہ نشانی ہیں اور قاضی فائزہ کے وہ جانشین ہیں، قاضی فائزہ کے قریب تھے، قاضی فائزہ نے ان کو عام بینچوں میں بٹھایا، ملٹری کورٹس والے کیس کے بینچ کے سربراہ بنایا، تو امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جائیں گے یا ابھی بھی وہ قاضی صاحب کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے اور نون لیگ کے ساتھ جائیں گے؟ یہ ہے گیم چینجر ووٹ جو امین الدین خان صاحب کا ہے۔ پہلے تو یہ بھی ہوگا نا کہ آیا یہ ججز کل کرتے کیا ہیں، یحییٰ صاحب، منیب صاحب اور منظور صاحب، وہ کیا آئینی اور قانونی پوزیشن بتاتے ہیں حکومت کو اور کیا چیز کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی اسکروٹنی ہو جائے ایک بار عدلیہ سے تو اس کے بعد پھر اس معاملہ کو لے کے چلیں گے۔ جو بھی ہے بہرحال یہ کل بڑا اہم دن ہوگا، کل تمام نظریں جو ہیں وہ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پر ہوں گی۔ اچھا سینیریوز مختلف ہیں۔ پہلا سینیریو یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب سجیسٹ کر دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو اور حکومت کہتی ہے نہیں، منصور علی شاہ صاحب سجیسٹ کر دیتے ہیں یحییٰ صاحب کو، حکومت کہتی ہے نہیں۔ اچھا پھر یہ اگر انہوں نے بھی سجیسٹ کرنے ہیں یہ جو ہیں شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، وہ کہتے ہیں تینوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یحییٰ صاحب ہونے چاہیے اور تینوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ منیب صاحب، حکومت کہتی ہے نہیں، حکومت کہتی ہے امین الدین خان ہوگا اور امین الدین خان صاحب خود انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اور اگر وہ کہتے ہیں امین الدین خان ہوگا اور وہ کہتے ہیں جی میں حاضر، میں خادم، میں نوکر، بالکل میں تیار ہوں، اور یہ 3 سینئر جج جو ہیں یحییٰ صاحب، منصور صاحب، منیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی اور امین الدین خان صاحب کا نام آتا ہے تو وہ ہوں گے نہیں۔ پھر جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے۔ جمال خان مندوخیل صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ قاضی صاحب کے وہ بھی جانشینوں میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تو حکومت کی اس طرح سے جو ہے وہ نمبر گیم حکومت کا زیادہ ہو جائے گا، 7 ہو جائے گی حکومت، کیونکہ حکومت کے ووٹ جو ہے نا وزیر قانون، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، پاکستان بار کونسل کا ممبر، 2 ایک وہ خاتون جو اقلیتوں کی والی جو حکومت کی لگائی ہوئی، اور 2 یہ حکومت کے جو ہیں شیخ آفتاب صاحب اور فاروق عنایت صاحب، تو ایک ووٹ ان کو اور چاہیے ہوگا، اور وہ ایک ووٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کس کا بھلا؟ وہ ایک ووٹ ہو سکتا ہے جمال خان مندوخیل صاحب کا، کیونکہ امین الدین خان صاحب تو اپنے لیے ووٹ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جمال خان مندوخیل صاحب کا ہوگا۔ یا اگر حکومت کہتی ہے جمال خان مندوخیل آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے پھر امین الدین خان کہیں گے بالکل میں حکومت کے، اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں تو پھر اس طرح سے پھر حکومت کے 7 ووٹ بن جائیں گے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر 6-6 سے ٹائی ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ یہاں پہ آئین خاموش ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک بڑا کل کا دن جو ہے وہ بڑا ایک حکومت کے لیے بھی سیٹ بیک ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ اور پاکستان کے لیے بھی سیٹ بیک ہو سکتا ہے، پاکستانیوں کے لیے سیٹ بیک ہو سکتا ہے، کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے، ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے اور حکومت اس سے پہلے آج اگر 25 ججز کر دیتی ہے تو یہ بھی بڑا ایک سوال ہوگا کہ نئے چیف سے مشورہ کے بغیر ایک ججز کی تعداد 25 کر دی گئی ہے۔ اچھا ججز کی تعداد 25 اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اور بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا، فیصل چودھری صاحب نے، سب قانون دان جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں نا بہت سارے وہ 15 رکنی اور 17 رکنی بینچز نے کیے ہوئے ہیں۔ اب 15 رکنی یا 17 رکنی جو بینچ ہے
اس کا فیصلہ آئینی بینچ کے 5 جج بیٹھ کے کیسے اس کے اوپر اسے مختلف ویو لے سکتے ہیں. تو ضروری یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک فیصلہ فل کورٹ کا ہے تو پھر فل کورٹ ہی وہ کیس ایسا سنے جس میں فل کورٹ کے فیصلے کو پہلے سے فیصلے سے مختلف انہوں نے موقف لینا ہو. یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ یہ آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں امین الدین خان کو یا جمال خان مندوخیل کو, اور اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ 13 اور جج سپریم کورٹ میں نہیں کتنے لانا چاہتے ہیں, 7-8 جج اور لانا چاہتے ہیں, تاکہ 8 جج وہ ان کی اپنی مرضی کے ہوں, 8 اور 3-4 جو سپریم کورٹ میں آلریڈی جج ہیں قاضی فائزہ گروپ کے ان کو ڈالیں گے. اس طرح سے یہ ہو جائے گے 12, اور پھر ظاہر سپریم کورٹ کے موجودہ جو ججز ہیں ان میں سے 5 ڈال کے, اور اس طرح سے اگر 17 رکنی بھی بینچ بنانا پڑا آئینی بینچ تو وہ ایسا بنے کہ 8 یہ جو نئے لائیں گے یہ 3-4 قاضی کی باقیات, تو اکثریت پھر بھی جو ہے وہ ان ججز کی اس میں آئینی بینچ میں ہو جو کہ حکومتی اور نون لیگی ہوں, جو اس نظام کے محافظ ہوں, اس نظام کے بینیفیشری ہوں, اس نظام کے رکھوالے ہوں, جو پاکستان اپنے حلف لوگوں کے ساتھ نہ جائیں بلکہ شریف خاندان نون لیگ اور اس نظام کے ساتھ جائیں. تو اس لیے یہ تعداد جو ہے وہ 25 کرنا چاہتے ہیں تاکہ ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ میں بھی اگر اتنے ڈالنے پڑیں تو ادھر بھی اکثریت حکومت کی بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آج آپ کو یہ اپڈیٹ دے دیں کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے پمس کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا. ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب, اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا کیونکہ وہ آپ کو ان کے ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے, اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے, فزیکلی نہیں مارا لیکن ایک 7x10 کے سیل میں, چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں, جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے, تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے. ان کو اس کمرے میں بند رکھا, 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی, یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے. یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے, پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے, لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں. عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے, یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو. انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے, جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجتے تھے پارٹی کے لیے, وہ ان کا کام تھا, ان کے کوآرڈینیٹر تھے, ان کے اسپوکس پرسن تھے. آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے, 1 مہینہ رکھا, اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو. پھر انہوں نے کہا ذل شاہ کا, مت بھولیں کہ انہوں نے ذل شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو تو فزیکل ٹارچر کر کے, اس کے اوپر جب آٹوپسی کے اندر 24 فزیکل آئیڈینٹیفائڈ ٹارچر کیا تھا, اس کو پل سے نیچے پھینک کے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے. اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر, میں اپنا بھی بتا دیں, ہم اور ہمارے ساتھ کئی 100 اور لوگ, جب آ کر جھوٹ بولے گا اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو. اس بیچارے سپاہی کا کیا قصور ہے, ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتا ہے آپ جھوٹ بولو. اب جھوٹ بولو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے؟ آپ جاؤ گے کورٹ, آپ جاؤ کسی عدالت میں, آپ جھوٹ بولو گے اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے. اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے. جو پولیس والا آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے, مذاق بن گیا ہے. آپ نے انصاف کا مذاق بنا دیا ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں. انصاف کے لیے جب تک انقلاب نہیں آئے گا, ہمارے ساتھ یہ اگلی کیا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ
ہمارے پر کوئی الزام لگا کے بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا، یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ کدھر تھا؟ وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا، ایسے ہی اٹھا کے لے گئے اور یہ مذاق بن گیا. ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں. کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کے یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ انگریزوں نے تو نہیں، برٹن نے تو نہیں اٹھایا، ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے، ان کے لاء کے خلاف نہیں ہے. آپ وہاں پرامن احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی، لیکن یہاں پہ وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے. برٹن میں مانگا جائے گا انصاف پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی، لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس کو، اس موومنٹ کو. انصاف کی موومنٹ بھی نہیں رہی، اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے. ہمیں یہ پتہ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. ہمارے پر 10 FIR ڈالی ہیں، ہمارے پر ایک FIR 5 تاریخ کی ہے، جبکہ 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ہمیں، لیکن ہمیں چارج 5 کو کیا. اس کا مطلب ایک دن کے لیے انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا تھا، ایک دن کے لیے اغوا کیا تھا. تو یہ تو آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. گھروں میں گھس کے 2 سال کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، 10 سال کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ حال ہو گیا. ہم اپیل کریں گے، ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہم صرف آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اپنے ججز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لا قانونیت اگر آپ نے نہ کی تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اپنا ہاتھ میں نہ قانون لے لیں، کیونکہ اس وقت تو کسی کے کیا قانون تو ہے ہی نہیں. عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے. تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا، یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہے. انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں. آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں، یا وہ رول آف لاء کے لیے جنگ بند کر دیں، یا جو قیدی جیل میں ہے اس کے لیے کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے